کربلا میں شہادت کے بعد کا معمول یہ ہے، اب کوئی گود اٹھانے والا نہیں ہے، زمین ہی پہ بچی کے قدم پڑے ہیں، بچی پیر زمین پہ رکھتی ہے، کوئی سینہ ہے ہی نہیں جو سینہ سلانے کے لائق ہے، وہ چھلنی ہے، ہتھکنڈا پھیرنا ہے، گلے کا توڑ ہے۔ کربلا سے پہلے کا معمول ہے بچی زمین پہ اترتی نہیں، کربلا کے بعد کا معمول یہ ہے کہ بچی اب زمین ہی پہ رہتی ہے، اٹھانے والا نہیں۔ اٹھانے والا کون؟ بھائی ہے تو ہتھکڑیاں ہیں، مائیں ہیں تو ان کے ہاتھ رسیوں میں بدھے ہوئے۔ اب یہ نازک بدن، یہ نازک بدن، یہ چھوٹا سا جسم، اس کی مصیبت کا عالم یہ ہے کہ اس کے گوشوارے چھین لیے گئے، تو گوشوارے چھیننا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب گوشوارے چھینے گئے تو حسین کی بچی کے کانوں کی لمٹ پھٹ گئی، خون مصرع ہے، سکینہ کا خون، ارے لبوں سے خون بہ رہا ہے، اور سکینہ سفر کر رہی ہے، سکینہ پیدل چلائی جا رہی ہے، لبوں سے خون جا رہا ہے، دامن جلا ہے، منہ پہ کانچے کھا چکی ہے، پیاسی بچی ہے، پیاس بجھی نہیں ہے، ایسے میں یہ یتیمہ سفر کر رہی ہے۔ اور افتاد یہ ہے کہ راستے میں ظالم نے اس مرتبہ ماں کی گود سے لے لیا، اس لیے جو قافلہ جانا ہے حرم کا، ہاتھ پسے گردن پر ہے، بچوں کو ماں نے نہیں سنبھالا ہے، پیاسے بچوں نے اپنی پوری طاقت سے سمیٹ کے ماں کے پہلوؤں کو پکڑ رکھا ہے، ان تیزی سے ہٹائے جاتے ہیں، بچے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ آپ کی دنیا میں حفاظت کرے، آپ کے مقصد کی حفاظت کرے، آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، اس لیے کہ آپ حسین کے عزادار ہیں، شیعتینا ان شہدتم آج بالفضلونی اور سمیتم بالقریب اور شہید فانتظرونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی۔ کیفا تشکیل کی فہم اللہ کتنا دنیا کریں گے آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ 5 منٹ 10 منٹ رو لیں تو پھر آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے، آنسو نہیں نکلتے ہیں، بے قراری رہتی ہے، آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ارے کربلا سے اہل حرم روتے جا رہے ہیں، زینب کے آنسو میں بھر رہے، کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے، ارے میری شہزادی جزاک اللہ کو کسی بات میں نہ بتائے سوائے ہمیں سکتا ہے بس۔ حسین نے یاد کیا ہے، امام نے آپ کو پکارا ہے، امام نے آپ کو بار بار پکارا ہے، جب یہ اصغر کو گود میں لیے تب پکارا امام نے، جب یہ اصغر کو کفن رکھ دے تب پکارا امام نے، اور اس کے بعد آخری سجدے میں بھی امام نے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ اے میرے اللہ، میرے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ نانا کی امت پر شدیدہ خنجر چلتا ہے، حسین دعا کر رہے ہیں۔ بس ایک 8-9 منٹ جناب، ایک 1.5 منٹ معذرت کے ساتھ، آپ میریا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ 6 مہینے کا
حسین پانی کے لیے نہیں آئے، حسین پانی کے لیے نہیں آئے۔ حسین اگر پانی کے لیے آتے تو بچہ کئی دنوں سے پیاسا۔ صبح عاشور نبی محرم اسی وقت حسین پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، بچے کو لے جائے نہیں، سب کو قربان کر دیا۔ علی اکبر تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جاؤ تم بھی مقتل میں چلے جاؤ، عباس تم بھی مقتل میں چلے جاؤ۔ اب کہا حسین ایک مرتبہ حرمین کی سزا بدل میں کر دے، گہوارے سے بچہ گرا، حسین گھرنے کے دربار علی اصغر کو گود میں لیا، قتل عام کی طرف پڑے، ملائکہ کے قرآن ہے، نبی کی نظر ہے، علی دیکھ رہے، زینب دیکھ رہی، حسن دیکھ رہے، حسین منزل امتحان میں پیاسے بچے کو لے کے چلے۔ 6 مہینے کے بچے کو حسین لے کے چلے، اللہ کی طرف لے کے آئے۔ یہ صف انبیاء، یہ ملائکہ، یہ آل محمد، یہ سب دیکھ رہے ہیں، رسول دیکھ رہے ہیں، بیبیاں در خیمہ پہ ہے۔ زینب سے یہی تو کہا تھا نا کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لاؤ میں بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دوں۔ ایک جملہ کہوں، اصل میں شاید سکینہ سے پردہ داری تھی، کہیں سکینہ کو پتہ چلے گا کہ میرا بھیا واپس نہ آئے گا تو سکینہ ایسا تیار ہو جائے گی، مجھے یاد آئے وہاں کوئی شہادت نہیں کر سکتا، بس آخری جب امام آئے، امام نے سوال یاد کیا، بچہ ہاتھ پہ ہے، آپ کہوانے میں شیشے میں آپ دودھ رکھ دیتے ہیں، اور اب آپ کو دعائیں دیتی ہوں گی کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس لیے تم کہوارے میں آج بھی دودھ رکھتے ہو۔ ارے میرا بچہ ہنسے تو پیاسا مار جانا ہے، تیر سے شعبہ حسین آگے بڑھے، ادھر سے کوئی جواب نہیں آئے، زمین پہ بچے کو لٹا، جلتی زمین پہ لٹا، اب صحرا ریگستان، اور اس جلتی زمین پہ علی اصغر کو لٹا کے حسین پیچھے ہٹے، دانا بھن جائے، پیاسا بچہ ہے، اس کی جلد نازک ہے، جل جائے گی۔ امام نے ارے جلتی زمین پر رباب کے دوران کو لٹایا، آگے کرنے کے طریقے سے بچے کا جسم اور زیادہ اتنا خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، حسین آگے بڑھے، اٹھایا بچے کو اٹھانے کے بعد مرتبہ خطاب کیا بچے کو، میرے نام تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ ادھر علی اصغر نے باپ کی لاج رکھ لی، تیر چلا، ادھر تیر سے شعبہ خود نے جوڑا، تیر چلا، تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے تک آیا، گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے پاس میں پیوست ہوا، بچہ مسکرایا، ماں باپ سے ملنا نہ ہونا، ہم نے یہ قربانی دین کو بچانے کے لیے اپنے شعور کے ساتھ دی ہے۔ اے میرے بابا ناپسند نیک
और गुजरात की आओ किनारे निकालो निकालो किनारे आ जाओ यार आओ यही खाने को भैया ना जाओ झुलाते रहोगे
झुलाती रहूंगी। ये पुरहाल मैदान ये सबका अंधेरा, بطور خاص مومن تاریخ نو سماعت فرمائیں گے۔ सबका अंधेरा। पुरहाल मैदान ये सबका अंधेरा। تصور سے सबका अंधेरा। बड़ी कम सिनी में तेरा साथ छूटा। बड़ी कम सिनी में तेरा साथ छूटा। मैं इस गम से खुद को जगाते रहूंगी। मान लोरी सुनाती रहूंगी। तुम्हें लाल झूला झुलाती रहूंगी। ये रो रो के कहती थी बानो है मुझतर। ये रो रो के कहती थी बानो है मुझतर। तस्वीर में बेटा तुम्हारी लहद पर। तस्वीर में बेटा तुम्हारी लहद पर। मैं अश्कों की चादर चढ़ाते रहूंगी। मान लोरी सुनाती रहूंगी। तुम्हें लाल झूला झुलाती रहूंगी। ये झूला तुम्हारा जला सा मिला है। झूला तुम्हारा जला सा मिला है। नन्हा सा खुलता लहू में भरा है। नन्हा सा खुलता लहू में भरा है। इसे मैं जहाँ को दिखाते रहूंगी। मान लोरी सुनाती रहूंगी। तुम्हें लाल झूला झुलाती रहूंगी। मेरे लाल आगोश सोने पड़े हैं। लाल आगोश सोने पड़े हैं। सकीना तेरे वास्ते रो रही है। सकीना तेरे वास्ते रो रही है। आओगे जब तक बुलाते रहूंगी। मान लोरी सुनाती रहूंगी। तुम्हें लाल झूला झुलाती रहूंगी। तेरी तशनगी याद है मुझको असगर। तशनगी याद है मुझको असगर। तेरे नाम की मैं सबीले लगा कर। तेरे नाम की मैं सबीले लगा कर। मैं बच्चों को पानी
ये बानूए मुझतर बुलाते नहीं के लिए है कदम पे बुलाते नहीं के लिए है कदम पे उठा के सितम मुस्कुराते रहोगे मान लोरी सुनाती रहूंगी तुम्हें लाल झूला झुलाती रहूंगी Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala sayyidil mursalin Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدراني سرکار سے شکر رب خارانے آج سفر جو حسین کے سینے پر سونے کی عادت ظلم و ستم سہتے سہتے قید خانے میں مر گئی. عزیزوں انہی تبرکات کی محفظت سے وقت لے جائے جو کتابوں نے وقت میں گنجائش نہیں. کربلا کے مظلومین میں 4 کردار ایسے ہیں جن پر پوری تاریخ اسلام کا دارومدار ہے. کربلا 61 ہجری وہ نازک دور ہے اسلام کے لیے جس میں اسلام اگر بقائے دوام پائے گا تو لہو کی قربانی سے. آپ کے سامنے جو تبرکات کی وقفار ہیں ان میں سرکار حضرت ابوالفضل عباس یہ نام غم و علم کا مرثیہ ہے. غازی عباس جو مدینے سے پوری تیاری کے ساتھ امام کا پرتو بنا ہوا امام کے آگے آگے چل رہا تھا تاکہ امامت محفوظ رہے. اللہ امام 2 جملے عرض کرتا ہوں. کائنات کا اتنا بڑا مظلوم تاریخ کی نگاہوں میں کبھی نہیں جو شجاعت میں بھرپور ہو جو کربلا کے لیے مانگا گیا اور اسی کو لڑنے کی اجازت نہ دی جائے. یہ قلب حسین سے پوچھیے کیا بولے. صبح تک جب قربانیوں کا دور شروع ہوا ایک جری ایک شیر ایک دلیر ایک آبادی اہل بیت
सुबह से निगाहें बढ़ाए देख रहा है कि वो वक्त आए कि जब मैं तलवार लेकर मैदान में जाऊं और इन्हें इनकी पापा अब्बास तलवार रख दो, बच्चों के लिए पानी की सही। मैं तफसील का आदि नहीं पूछूंगा। जब ये लुटा हुआ काफिला करबला की सरहद से बाहर है, जब तक सर अब्बास लहजे पर था, लेकिन जब ज़ैनब को बेटा देखा, सर लहजे पर ठहरे था, बार बार सर उठाया जाता है, लहजे पर चढ़ाया जाता है, सर रुकता है। तवज्जो करना भी लो। 3 दफा मक्तल ये बताता है कि अब्बास के सर को उठाया नहीं लो, नेज़े पर रखा। तवज्जो का शायद यही अपने माता। तीसरी दफा तक अब्बास की आंखें खुली, मैं पढ़ चुका था। जब चौथी दफा अब्बास के सर को उठा, लोगों ने नेज़े पर भरोसा किया तो अब्बास ने आंखें बंद कर माहिर नफ्सियात की कलेमात इसे अपनी बहनों की बेवलाई मंजूर नहीं है। जज़ाकल्लाह। नतीजे में ये हुआ कि लाइनों ने तय किया कि ये सब लहजे पर नहीं ठहरेगा। एक नई उस्ताद का एहतराम किया, अब्बास के सर को लिया। अल्लाह जाने कैसे रस्म में सरे अब्बास को बांधा, जुमले कर नहीं सकता, और घोड़े की गर्दन में आवेदन कर दिया गया। घोड़ा चलता था, घुटनों से सरे अब्बास पर ठोक रहा था। उसी मजलूम की शबी, क्योंकि उसने कहा था आका मेरा लाशा खैमे में न ले जाओ। हुसैन दस्ते भुइदा तो ले आए, लेकिन लाशा नहीं ला सके, क्योंकि भाई ने वसीयत की थी। अब उसकी याद दुनिया में बाकी कैसे रखे? हुसैन ने अपने भाई की याद को बाकी रखने के लिए दरिया से खून भरा अलग उठाया और खैमे की तरफ चले। सकीना बच्चों के हजूम में खड़ी है, बच्चों न घबराओ, वो मेरा चचा शेर पानी लेके आ रहा है, प्यास बुझ जाएगी। जैसे जैसे अलम साफ दिखता नजर आता था ना, बच्चों की ठार से बढ़ती जाती थी, उम्मीदें बढ़ती जाती थी। नागा जो बच्ची ने बंदर देखा और वहीं से चिल्लाई, बाबा मेरे चचा को कहाँ छुड़वाए। हुसैन के पास जवाब नहीं है। फिर सकीना ने कहा, बाबा आप तो आए, मेरा चचा क्या मछलियां लेके पीछे आ रहा है? हुसैन ने कमर पर हाथ रखे कहा, सकीना तेरी प्यास से मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरबाब ज़्यादा तसव्वुर करें, एक अकेला जो नरगे आदा में घिरा हो, दोनों हाथ अलग हो चुके हो, पांव रकाब में उलझ गए हो और सर पर गुर्दे गरा न चुका हो, आगा ने घेर के मारना चाहा, गैरत ने इजाजत न दी मैं सीधा लेके आगे बढ़ूं। अजीजत मर्तबा घोड़ेगा रहवार मुझे दरिया की तरफ वापस ले जाए। आजादारों जरा आहिस्ता से भरोसा देना कि उसी गरीब की छवि है, इसे अरबानों की दुनिया में आबाद कर रखा था। अरबाब अदा
یہ وہ غازی عباس ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا تو 2 منٹ عزیز ہو آپ کیا کر چکے. ایک ماہر نفسیات خود مجمع میں آتا ہے, سروں کو دیکھتا, بیویوں کو دیکھتا جن کے ہاتھ پر سے گردن باندھے ہوئے, سر سے چادریں اتاری, پسے جتن ہاتھ بدے اور ناکے پر سوار کیسے ٹھہرے. عزیزوں, وہ ماہر نفسیات آتا ایک سر کو دیکھتا, اس کی نگاہ جب اکبر کے سر پر گئی تو چہرہ دیکھ کے کہتا ہے کہ جوان جب مارا گیا تو اس کی ماں تو فوراً مر گئی ہو. اللہ نہ کرے اس کا باپ زندہ رہا. بات آگے بڑھ گئی. حاصل کے سر پر نظر پہنچی, وہی کہتا ہے پروردگار اتنا حسین بچہ, اتنا خوبصورت بیٹا, میری ماں کہہ دو اپنے جوان بیٹوں کی قدر کرتی ہو نا, ذرا ان کو فرما سے پوچھو کیا. وہ کہتا ہے مجھے اس پر تعجب نہیں کہ یہ لوگوں میں شراب ہو, مجھے اس کا حیرت نہیں ہے کہ اس کے سر جگہ جگہ سے پارا ہے. مجھے غصہ اس قاتل پر آتا ہے اس نے ایسے معصوم بچے کو قتل کیا. اللہ ہو پر یہ آواز بچوں میں بھروا نے کہی, اے بھائی ایسی باتیں نہ کر, میں ماں زندہ ہوں, میرے بیٹے کو فقط مارا نہیں گیا, زندگی میں گوروں سے پامال کر دیا. آج تو آخری گفتگو آگے تبرکات کی منزل ہے. اب وہ پہنچا, اس سارے سروں پر نظر دوڑائی, صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے دیکھا ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں پھنسا ہے. قریب آیا, گھوڑے والے سے کہا گھوڑا ہو, میں اس سر کو دیکھنا چاہتا ہوں. گھوڑا رکا, اس نے چاروں طرف سے جائزہ لیا اور وہ کھانا کہتا تو واہ اسفا, ہائے افسوس. اس کا سر یہ بتاتا ہے کہ اس کے ارمان پورے نہیں ہوئے سے مار دیا گیا. ارے تمنا کیسے پوری ہوتی, بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا سکینہ تسکینہ نادوں میں پانی دے آتا ہوں. بس مختصر جواب لیجیے صاحب, اور آپ کے سامنے وہ آباریاں آنے والی ہیں. 2 جملے سنو اور پھر میں منزل کو مکمل کر دوں. آپ نے سب نے سنا ہے چادر تقدیر کا درجہ. وہ جملہ عرض کر رہا ہوں, یہی مسائل ہے. ایک دن غربا پروری کے لیے جناب معصومہ کی چادر بازار میں سامان لے, اور وہ چادر لیے ہوئے ہاتھوں پر سلمان کر کے کون ہے اس چادر کا خریدار. کوئی نہیں مارا مطلب انشاءاللہ آپ کے وہاں پر پتا ہو جائے گا. یہاں نہیں چلے, میرے مزاج میں ہمیشہ تحقیقی مضامین پر گفتگو کرتا ہوں. چادر لیے سلمان بازار سے گزر رہے, ناگاہ ایک راہب کا دروازہ کھلا جو یہودی. اس نے دیکھا سلمان کیا لائے, کہ یہ چادر میں بازار میں بیچنے لایا. کہا میرے پاس آؤ. وہ چادر لے کے قریب پہنچا, اب اس نے دیکھا بہت پڑھا لکھا تھا, یہودی تھا, توریت کا حافظ تھا, عالم تھا. اس نے کہا سلمان کرا رک گیا, اس چادر کو نظر توریت کی عبارتوں سے ملا ہے. اب جملہ کیسے ہے شروع ہوتی ہے. وہ اندر سے صحیفہ لایا, وہ اس کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہے اور چادر کے اوپر کو تو حضور کا ایک فرمان تھا, جو نبی کی بیٹی کی چادر کا خریدار ہوگا
اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا اور اسے دین و دنیا کی بادشاہی عطا کرے گا. پوچھا سلمان اس کی قیمت کیا ہے؟ جو چاہیے قیمت طے ہوئی ہے. اس نے کہا چادر لے مجھے اجرت دے. اس نے کہا یہ چادر لے چل نبی کی مسجد میں ازاداروں کلیجے بہت رکھے گئے جنت ہوگا. مسجد میں دل دھرنے کی جگہ نہیں. اصحاب کے جب میں وحید ہے. یہودی داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد کہتا السلام ہو اے اللہ کے رسول. بھائی کیا بات ہے؟ کہ اس چادر کو اجرت دینے آیا. اب چادر کو اجرت تو بعد میں دوں گا. تو چادر کو بعد میں دوں گا. پہلے اجرت کرنا پڑا. انشاءاللہ آپ کے بات پہلے مجھے کرنا پڑا. وہ دست رسول پر مسلمان ہوا. اس نے اجرت دی. سلمان نے کہا بھائی اب اشارت تیری تجھے. اس نے کہا سلمان کیسی باتیں کرتی. جب یہودی تھا تو میں نے یہ چادر نہیں چھوڑی. ہاتھ نہیں لگایا. مسلمان ہونے کے بعد نبی کی بھٹی کی حرمتی کروں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. بس منزل تمام ہو گئی. جناب مختار کے دربار میں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. جتنے مقاصد ہے نا وہ جناب مختار کے ذریعے ہم تک آ جائے. میں آپ سے جملہ کرتا ہوں. ایک مجرم کو پکڑ کے لوگ لائے. مختار پوچھتا بتا کر جرم کیا. وہ کہتا امیر میں نے گولی ہو گئی. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. یہ چادر کہاں رہی اس کے بعد؟ یہ کہ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. چادر زہرا زینب کے سر پر کربلا میں وہی چادر ہے. مختار پوچھتے بتا میرا جرم کیا ہے؟ وہ بار بار کہتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا. نہ میں نے پانی بند کیا نہ میں نے تلوار چلائی نہ میں نے کسی کا سر قلم کیا. تو مختار اپنے سپاہیوں میں نکلے تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے. اسے پکڑ کے کیوں لائے؟ سپاہی نے کہا امیر تجھے پتہ نہیں ہے یہ اپنا جرم اقبال نہیں کر رہا ہے. یہ بڑا مجرم ہے. مختار غیظ میں کہا جلدی بتا. وہ بتا نہیں تھا تو سپاہی سے مختار کو تو بتا. کہا یہی وہ بیٹے تھے جس نے زینب پہ سر سے زہرا کی چادر اتاری. اتنا بڑا مجرم ہے. اللہ اکبر. مختار نے سر سینہ پیٹا. طرف کے غصہ کے تختوں پر گر گیا. وہاں غربتا آئے زینب پر پڑنا. اب آپ کے سامنے جو ہماری آنے والی ان میں جناب ساری زہرا آگے آ گئی. نہیں غلط کہہ رہا ہوں. وہ پہلی خاتون جس کی ہماری سب سے آگے تھی وہ اصغر و سکینہ کی ماں تھی. ارباب مقاصد لکھتے کل حجر فی السوق. اللہ جب ہے گا ہر بازار کا پہلا پتھر جناب رواح کی بیچاری پر رکھا تھا. میں پڑھ چکا دادا ہوں. میں پڑھ چکا آپ کے سامنے مسائل میں پڑھ چکا دی ہوں. ہر بازار کا پہلا پتھر جناب رواح کی بیچاری میں مارا جاتا تھا. کربلا سے لے کے شام کے بازار تک رواح کی شکل پہچانی نہیں رہ رہی تھی. اللہ اللہ غربت کا زمانہ آئے رواح. سنے دو جو انداز کرتا ہوں. یہ ہماری نا مجموع میں نہیں جائیں گی خواتین میں جائیں گی. دو جملے مسائل کو چھوڑو بات پکڑنے کے دیتا ہوں. زحمت تمام ہے. ارباب ایسا جناب رواح کوئی معمول خاتون ہے. بہت بڑے سرمایہ دار باپ کی بیٹی. خلافت مولائے کائنات کا زمانہ تھا. عزیزوں یہ ہماری جا رہی بیویوں ذرا احترام سے وہ سے لے گا. آج دونوں کو ہی ہماری ہے. کل دشمنوں کی بھیڑ میں زینب پہ چادر بنائی گئی. اور وہ 4 برس کی سکینہ جسے آقا قدورت حسین نے بولتے حسین نے بچی کو ناکوں کے پیچھے دوڑایا کرتے تھے. جس کے جی میں آتا تھا وہ تماچے مارتا تھا.
جس کے جی میں آتا تھا بال پکڑنے کا بولتا تھا. عزیزو آل محمد کو دو طرح کی اذیتیں دی گئی. ایک جسمانی اذیت, دوسرے روحانی اذیت. ارے بھائی دیکھ رہا بہن تماکے کھا رہی ہے, ماں دیکھ رہی سکینہ تماکے کھا رہی ہے. بس ارمان گیا تھا جہاں پہ مجھے آپ کو اللہ آپ کو کوئی غم ہے. سارے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مولا سب کی حفاظت فرمائے اور یہ اللہ داری ہمیشہ قائم و دائم ہے. ارمان گیا تھا بس دو جملہ ہو پھر میں آخری شریف آتا. میں نے 3 کردار پیش کر دیے. جناب ربا جب آپ کا بابا امرؤ قیس آیا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. امرؤ قیس نے مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت کی اور مسلمان کیا. اس نے کہا تھا میں ضعیف ہو چکا ہوں, بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میری تمنا کہ میری 2 بچیاں ہیں, میں ان کی شادی کسی نجیب اور شریف گھر میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ گواہ مدینے میں سوائے علی کے کوئی گھر نہ ملا. سنوں نے کہا لا رہا ہوں علی کو ہمیشہ یاد رکھنا کی قیمت کو. اور پھر مدینے میں کوئی نہیں ملا تو مولا کھڑے اور لگے قیس میں تیری دونوں بیٹیوں کو اپنی بہو بناؤں. گھر لائے, اصحاب موجود ہیں, سارے لوگ موجود ہیں. لانے کے بعد کہا تیری بڑی بیٹی میں حسن کے ساتھ بیاہتا ہوں, چھوٹی بیٹی کو حسین کے ساتھ بیاہتا ہوں. اتنا سرمایہ باپ نے بیٹیوں کا نام کر دیا تھا. مولا علی نے ایک گھر الگ سے بنا دیا تھا جس میں جناب رباب اور فروا دونوں رہا کرتے تھے. بڑی دولت تھی. مگر اس بیوی کی قربانی کا اندازہ کرو گا جی تو ایک حسن کی ماں ہے, ایک سکینہ و علی اصغر کی ماں ہے. عزیزوں جب یہ بیوی پلٹ کے مدینے آ گئی نا, مدینے آ گئی نا, لیکن حسین کا ذکر ابھی ہونا باقی ہے, مظلومیت کا ذکر باقی ہے. ذکر کا سلسلہ شروع ہوا. یہ پہلی خاتون ہے جو رو کے کہتی ہے بی بی زینب سے شہزادی میرے بابا نے اسی لیے مجھے اتنا سرمایہ دیا تھا تاکہ میں حسین کی مجلس بابا کروں اور تبرک میں اپنے سرمایہ سے تحصیل کروں. ازاداروں بات پہنچ گئی آکر جملہ مکمل کرنا ہوں. ابھی تو مدینے میں جو مسجد کی مجلس کی بنیاد پڑی ہے نا وہ جناب رباب کے تبرک کی وجہ سے پڑی ہے. خواتین مدینہ آتی تھی, آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے تھے تو رباب پوچھتی تھی بی بی آخر وجہ کیا ہے, آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے, آپ رو تو رہی ہے, چیخ تو نہیں مگر آنسو نہیں. کہا بی بی 3 برس سے ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے. رباب نے ساری دولت اپنی حسین کی مجلس میں قربان کر دی, نذرانے پہ دیے. یاد رکھنا مجلسوں میں تبرک جناب رباب کی ایجاد ہے. آئے 6 ماہ کا سرمایہ, آئے 4 سال کا سرمایہ حسین کے نام پر رباب لوٹاتی چلی گئی. اللہ 3 کردار, چوتھا کردار اس کے تو بس جو بھی وقت لگا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آج مطمئن نہیں ہو اپنے بیان کو کیونکہ اتنا قریب وقت برابر اعلان میں ہوتا رہا ہے. میں پوری لو عزیزوں سب کا عزادار, سب کا غمخوار, سب کا پرسادار, سب سے بڑا عبادت گزار سید سجاد بیمار کربلا, بیمار نہیں تھے. امام نے دعا کی پاکباریلا نبی کی نسلوں کو باقی رکھ. اس دعا کا رد عمل تھا کہ بیمار کے ہاتھ سے ثابت ہو گئے. بس اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن شام غریبہ سے منزلات نظر ہمارے جب سارے خیمے چل گئے, جس خیمے میرا بیمار آقا پڑا ہوا تھا نا, آدھا آگے بڑھ خیمے چلا چکے. اب دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی جو اس خیمے کے اندر بیٹھی ہے, آقا نے بزور چل
बीवियों को लहजे की हरी चुभो चुभो के बाहर भेजा। सुन लो बस, दो जुमले, सारी बीवियां तड़प तड़प के बाहर निकली। अब जो बाहर निकली मगर ज़ैनब सज्जाद को छोड़ने पर तैयार थे। नागा नाचार होकर के जालिमों ने उस खैम को आग लगाया। जब वो खैमा चलने लगा ना तो लोगों ने जाके देखा, नहीं अरे अभी तो जवान जिंदा है। फौरन लश्कर में शिव ने कहा, बाबू आगे बढ़ो, शमशीर धरो आगे बढ़ो, एक अभी जिंदा रह गया, इसे कत्ल कर दो। सोच सकते हो जब बीबी ज़ैनब ने सुना ये मुशीब एहसान से पढ़ रहा है, जब बीबी ज़ैनब ने सुना तो कश्म था ही मेरा बीमार आता। ज़ैनब ने बाकायदा तौर से दोनों हाथों से बायां हाथ सर की जाए और दाहिना हाथ दोनों पांव के घुटने के अंदर मोड़ के समेट लिया, खुद साया बन के झुक गई। कहले खबरदार, मुझे अपने भतीजे को कत्ल न करना, पहले मुझे कत्ल करो, फिर मेरे भतीजे को तुम मार दोगे। अल्लाह अल्लाह, 1200 नंगी तलवारें, तलवारें का कलेजा वहां पे तुम न छोड़ो, 1200 नंगी तलवारें। जब सैयदे सज्जाद बचने लगी, दाहिने कभी दाहिने हाथ पर होती थी, कभी बाएं हाथ पर होती थी। ए नहीं लो, मेरे भतीजे को न मारो, यही हमारा सरदार है। सरदार है जंजीरें पहले, हथकड़ियां पहले, हर बाजार बस आखिरी जुमला और कभी सवाल। अजीजों, मैंने ये मख्तर पढ़ा है कई दफा, लेकिन आज आपके तसल्ली कल्ब के लिए पढ़ता हूँ। जब बाजार शाम की मंजिल से पहले कूफे से निकलने के बाद वो आबादी दोनों तरफ इतनी कसीर थी ना, ऐलान हो चुका था, ऐलान हो चुका था, ऐलान हो चुका था कि वो माशाअल्लाह लोग लाए जा रहे हैं जो खारजी। सुना, वो खारजी जो काफिर आए तो तादूर पहले कांटे बिछाए गए। सईद सज्जाद की अजमत को सलाम करो, तादूर कांटे बिछाए गए। उसके बाद जब कांटे बिछ गए तो शिमर कहते सज्जाद पैरों से नालैन उतार। गरीब के भाव से नालैन उतरवाली और कहा सज्जाद तुम्हें इन कांटों पे चढ़ा। ये इतना बड़ा जुल्म है जिसको सिर्फ अकेला गरीब मौला को डांट दे और कोई नहीं है। क्योंकि बीवियां नाकों पर थी ना, नाक के 2 सफों में बांटे गए, बीमार कांटों पे चल रहा था, नाक के दोनों किनारों से चल रहे थे। जब पांव रखता तलवे से कांटे निकल के खजूर के ऊपर आ जाते थे, मगर जबान पे गिरा तो या अली बदले, या अली बदले, या अली बदले। और कोई रुकना नहीं, शिकायत नहीं की मेरे बीमार में कोई शिकायत नहीं की। अरे कांटों से गुजरता रहा, जब कांटे तमाम हो गए कोई गम न दे। बीमार का ताबूत आ रहा था, वजीरों ने देखा जिसको मुकर्रर किया गया था। अभी तो वो ताबूत क्या, वो लंगर क्या। एक मिनट आखिरी मसले में तस्वीर है, उसी कांटे से गुजर के बीमार करबला जैसी खड़े तो खड़ा नहीं हुआ था, जमीन पर बैठ गए, अपने पांव से कांटे निकाले। मेरी माँ बहनों, तुम तो न बर्दाश्त करती तुम्हारे बेटे के पांव में खड़ा है। एक एक कांटे अपने हाथ से निकाल रहे हैं। अब आप इतने सुनना, इतने सुनना। इमाम से मदीने में किसी ने पूछा, बोला आपको किस जुमले पर ज्यादा तकलीफ है, कहाँ ज्यादा अजीब होती? आपने सुना था शाम नहीं, वो चढ़ के पड़ा, मेरा बीमार है, छोड़ के खड़ा हुआ, सारी दुकान क्या कहा, बोला आपको अजीब कहाँ ज्यादा पहुंचे?
दोनों हाथ कमर करके बीमार उठा अल्लाह बता फरमाते साहब तू क्या कह रहा है? क्या मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ वहां होगी जहां लोगों ने कहा ये खारजी आ रहा है, मुझे कत्ल करते मगर खारजी न कहते। मसला करो इतने में बहुत दिन में आजादी आज हमारियों ने दरारे ऐसे बातें नहीं कहा। मेरी रद्दे की मर्जियां शुरू कर रहा हूं, तहकीक के बाद तक बोलने का भी बीमार है करबला में मुअत्तिन की आवाज दोहराई, दोहराने के बाद दुआ पड़ी, नियत आदमी कहां पानी था वजू करता, कहां इजाजत तयम्मुम करता। इसी हाल में बीमार ने नियत वादी जोर चलना कैसे अजीजों, जब मेरा बीमार पति हाथों से रुकू में गया ना तो कोठी से और भी पुकारी, अरे हमें तो ये बताया गया था कि ये खारजी लोग, अरे तो नमाजियों का काम, नमाजियों के साथ हंगामा बना हुआ, लोगों ने शरीरों में कर मेरा आका रुकू ने कहा जब मैं तुम्हें नाजिया न मारा, ऐसा रुकू तारीख ने कहीं नहीं मिलता। मेरा बीमार चलते चलते रुकू कर रहा है, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, कहीं ठहरने नहीं दिया गया। जब मैं यही चाह रहा था इस्लाम साबित न हो, मेरा बीमार, उसके बाद दूसरी रकात का क़ुनूत आया, आपने हमेशा सीधे हाथों का क़ुनूत पढ़ा, अरे गरीब हुसैन दोनों हथेलियों को उठाओ। शराब बीमार आता पर जिसकी नमाज में पाबंदी थी मगर कोई नमाज कज़ा न हुई, मौला गवाह रही है। और लो काफिला सालार का ताबूत आ रहा, हुसैन तेरी गुर्बत पे निसार, हुसैन तेरी मजलूमी पर निसार, हुसैन तेरी प्यास पर जुबान, अज़ादारो उसी मजलूम को आगे उसे क्यों क्या मंजिल थी, इतना वफादार घोड़ा था हुसैन का, इसी का नाम मुर्तजिज था। फिर दोबारा इस घोड़े का नाम मुर्तजिज था जिस पर हुसैन सवार हुए थे। अजीजों, ये घोड़ा जब हुसैन खैमे से रसद हुए और मक्का की तरफ बढ़ना चाहते तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम ने कहा अब्बास में साथ छोड़ दी, अली पर चलेंगे, अब तू भी साथ छोड़ रहा है। उसने रोते हुए अपने पाँव की तरफ इशारा किया। अब जो बाप ने देखा है, अल्लाह किसी बाप को बेटी के बदला देखा है। घोड़े के पिछले पाँव से टिरू सकीना कह रही थी, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ले जा, इसलिए सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। अल्लाह पर हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को सीने से लगाया, बेटी अब हमें डरो को बेटी, वादे तिबली की अदा करने का वक्त आ गया। जान बाबा जान, मैंने आपको याद कहा बेटी, मगर इतना ख्याल रहे अब तू भी अम्मा के पास आराम कर लेना बेटी, मेरा इंतजार न करना, हुसैन मक्तल में आए। बस एक जुमला आज करता हूँ अजीजों, हुसैन जब जंग करते करते आगे बढ़े ना, जहाँ अकबर घोड़े से गिरा था ना, हुसैन की तरफ की आवाज थी, अकबर क्या बूढ़े बाप की जंग न देखा, तेरा बाप तुमसे ज्यादा प्यारा है अकबर। हुसैन ये कहते कहते कि मंजिल वो आई जब एक मर्तबा आते गैबी ने आवाज दी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। हुसैन ने अपनी तलवार नियाम के अंदर रख दी, दोनों हाथ घोड़े के गर्दन में डाल दिए और उसके बाद भागी हुई फौजें चलती, कभी से तलवारें बरस रही है, कभी से नेज़े बरस रहे हैं, कभी से खंजर बरस रहे हैं, कभी से नेज़े मारे जा रहे हैं, कभी से फाटे मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतने शदीद हमलावर थे कि एक नेज़ा हुसैन के पुश से निकलकर कलेजा फाड़ करके बाहर आ गया। मजलूम से घोड़े पर सदमा न गया। अल्लाह अल्लाह, ये मंदिर बड़ी कयामत की थी। मौलाना फरमाया दिल जनाब
मुझे उतार दे मेरे कब्रगाह पर। मेरे मकतब तक मुझे पहुंचा दो, जिंदा वहां लेके गया। उसके बाद जैसे हुसैन घोड़े से उतरे, तफसील नहीं कर रहा है, जैसे घोड़े से हुसैन जमीन की तरफ चल लगा, दुनिया हुसैन पे तवाफ करने लगा। चारों तरफ घूम के अरे था मजलूम था, कोई तो नासिर न था। एक एक तीर दहन से पकड़ के निकाल रहा था, एक एक तीर निकाल रहा था। और वो नाके गजबा हुसैन ने जिसका सुनना दिया था, वो नाका ये घोड़ा दोनों हुसैन के लाशों के करीब आके बदन से तीर निकाल ले। उन्होंने साथ में कहा ये नबी का घोड़ा है, इसे पकड़ लिया जाए, मगर जुल्लमा ने किसी को पास नहीं आने दिया। 40 दुश्मनों को फिर मार किया, हुसैन को अकेला न छोड़ा। अब कोई वक्त न था, सरतन में जुदाई हो चुकी थी। हुसैन का खून अपनी बेचारी बदल कर एक नादाना ज़ैनब के खैमे में पहुंचा। बीवी आने के लिए का दीन ढला हुआ, जगह जगह से तीर, तलवारों के निशान। गरीब ज़हरा सकीना निकली, दुल्हना मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया? अरे मेरा बाबा दफ्तर में प्यासा बंधा कर दिया। मोटे कराम से गुजारिश है, एक बार सूरह हिंद और 3 बार सूरह तौहीद तिलावत फरमाकर बरादरन ज़हीर सन करवाई और मोहम्मद तकी करवाई की बिल्कुल साफ फरमाते। ये जुमला मोमिन मुनाफ के वाक़े जैसे तारीख के मुनासबत में जहाँ भी बतौर खास मामले नया नया समाज फरमाएंगे। एक
आप ये बताओ بطور خاص مومن قید خانہ شام میں جناب سکینہ کی شہادت کے بعد اہل زندان نے کیا بیان کیے تصور شکل سماعت فرمائیں گے مومن
जिसकी ज़ख्म कला इति ज़ख्म गला जिसकी ज़ख्म कला इति ज़ख्म गला मर गई कैद में मर गई जिंदान में शोर मर गई कैद में मर गई गोशवारों का सदमा उठाए हुए हाथों से अपना चेहरा छुपाए हुए गोशवारों का सदमा उठाए हुए हाथों से अपना चेहरा छुपाए हुए सो गए मौत ने जब सुकून कुछ दिया मौत ने जब सुकून कुछ दिया सो गए मौत ने जब सुकून कुछ दिया मर गई कैद में मर गई जिंदान में शोर बरपा और क्या क्या सितम सहे शहजादी सकीना ने अल्लाह समाअत फरमाएंगे कैद में मर गई मारते थे तमाचे ओ तू दम बदम घुट रहा था घेरों में बाची कदम मारते थे तमाचे ओ तू दम बदम घुट रहा था घेरों में बाची कदम अब लज़ेंदा से आएगी कोई सदा ज़िंदा से आएगी कोई सदा अब लज़ेंदा से आएगी कोई सदा मर गई कैद में मर गई जिंदान में शोर बरपा हुआ मर गई कैद में
کستا ہے ہائے میرا گلا کستا ہے ہائے میرا گلا کستا ہے ہائے میرا گلا مر گئی قید میں مر گئی زندان میں شور برپا ہوا مر گئی قید میں مر گئی نیل رخ ساردادی کو دکھلائے گی کیا ہوئے ہیں یہ بتلائے گی نیل رخ ساردادی کو دکھلائے گی ظلم کیا ہوئے ہیں یہ بتلائے گی خلد میں ہوگی اب ایک مجلس بپا ہوگی اب ایک مجلس بپا خلد میں ہوگی اب ایک مجلس بپا مر گئی قید میں مر گئی زندان میں شور برپا ہوا مر گئی قید میں مر گئی لاش کے پاس سارے حرم آ گئے سینہ سر کو زندان میں پیٹ کے لاش کے پاس سارے حرم آ گئے سینہ سر کو زندان میں پیٹ کے بنت زہرا نے رو کر یہ نوحہ پڑھا زہرا نے کر یہ نوحہ پڑھا بنت زہرا نے رو کر یہ نوحہ پڑھا مر گئی قید میں مر گئی اور مقطع کا بن سماعت فرمائیں گے حضرات شور برپا ہوا مر گئی قید میں مر گئی اے وسیع رہ گئی اب نہ دنیا میں وہ منتظر تیرے آئے کہ زندہ میں جو اے وسیع رہ گئی اب نہ دنیا میں وہ منتظر تیرے آئے کہ زندہ میں جو کہتی تھے کب وطن قافلہ جائے گا کب وطن قافلہ جائے گا کہتی تھے کب وطن